اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 سے 112 تک کی سورت کے آخر تک آیا آپ کے ساتھ۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے معاد یعنی آخرت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کافر اور کافروں کے معبودان باطلہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اگر یہ معبود برحق ہوتے تو ان کے ساتھ جہنم میں نہ جاتے، یعنی کم از کم اگر اپنے عابدوں کو بچا نہ سکتے تھے تو خود تو بچ جاتے، لیکن ان کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو کیا بچاتے، خود بھی نہیں بچ سکے، اور سب کے سب یعنی عابد و معبود جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جا کر بہت شور و غل مچائیں گے، چیخ و پکار ہوگی اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اس پر بعض لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ معبودان باطلہ یعنی غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے تو اس میں کچھ مقدس ہستیاں بھی تو ہیں، کئی لوگ ملائکہ کو پوچھتے ہیں، کئی انبیاء کو پوچھتے ہیں، کئی صلحاء کو پوچھتے ہیں، تو کیا وہ بھی جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، صرف وہ جائیں گے کہ جنہوں نے کفر اور شرک کی دعوت دی ہوگی، جو اپنی عبادت اور پرستش کراتے ہوں گے یا کرنے پہ خوش ہوتے ہوں گے، اور جن کی ساری زندگی دعوت اللہ کی طرف رہی اور وہ کفر و شرک سے روکتے رہے، وہ تو جہنم سے کوسوں دور رکھے جائیں گے، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اس لیے کہ ان کے لیے تو جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو وہ اس سے مستثنی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام جی اور صالح اور اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کو نہ ہوگی، یعنی قیامت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوں گے، بلکہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے جناب یہ وہی دن ہے آپ کے وعدے کا جو آن پہنچے، یعنی قیامت کے دن کا جو وعدہ کیا گیا تھا جس کی آپ بھی دعوت دے رہے تھے، یہ وہ دن ہے۔ خیر یہ بتایا تھا، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نظام کائنات کو کیسے ختم کریں گے، فرمایا کہ آسمانوں کو ہم لپیٹ لیں گے، آسمانوں کو لپیٹ لیں گے جیسے کہ کوئی فائل کور میں فائلوں کو لپیٹ دیتا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد نئے طریقے سے کائنات کو وجود بخشیں گے، اور پھر لوگوں کو اسی حیثیت سے پیدا کریں گے جس طرح ہم نے دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بالکل بغیر لباس کے ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے جی، اس طریقے سے سارے لوگ پیدا ہوں گے، اور یہ وعدہ ہے اور ہم ایسا ہی کر کے رہیں گے۔
آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ چاہ فرماتے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ یقیناً ہم نے زبور میں لکھ لیا ہے نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. یہ بات ہم نے طے کر لی. لیکن زبور اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ زبور سے مراد یعنی آسمانی کتابیں ہیں جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، تو ان کی ایک کو زبور کہتے ہیں اور کئی ہوں تو اس کو زبر کہتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں صحیفے کہتے ہیں. تو امام شافعی رحم اللہ کے بقول اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں، جن میں 4 بڑی کتابیں ہیں، پہلی تورات، دوسری زبور، تیسری انجیل اور چوتھا قرآن حکیم، اور 100 صحیفے اللہ نے نازل کیے مختلف انبیاء کرام پر. لیکن بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی نے صحیفہ نازل کیا. بائبل میں یعنی تورات، انجیل اور زبور کے علاوہ 1 کم 40 صحیفے بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ سب کا مجموعہ جو ہے نا بائبل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی، جتنی معلوم ہے سو اتنی ہیں. تو زبور کا مطلب کیا؟ یعنی آسمانی کتابیں. اور ذکر کا معنی ہے لوح محفوظ. یہ ایک تفسیر یہ ہے کہ ذکر کا معنی ہے لوح محفوظ، زبور کا معنی ہے آسمانی کتابیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ میں تحریر کرنے کے بعد پھر اس تحریر کو آسمانی کتابوں میں بھی تحریر کیا. انبیاء کرام کو بھی لکھ کر بھیجا. پہلے سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذکر یعنی لوح محفوظ میں. پھر اس سے کیونکہ لوح محفوظ میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، ساری آسمانی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے پھر جو کتابیں بنا کر انبیاء کو بھیجی ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ اللہ کے نیک بندے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں زبور سے وہ خاص کتاب یعنی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وہ آتینا داؤد زبورا، کہ ان کی کتاب کا نام ہی زبور ہے. تو اس سے زبور سے وہ مراد ہے، اور ذکر سے مراد ہے نصیحت. یعنی ہم نے عام نصیحت کی باتوں کے بعد زبور میں یہ بات بھی لکھ دی ہے. تو اصل میں زبور ہے ہی نصیحت کی کتاب ہے، مناجات کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی قاعدے قوانین نہیں ہے. قاعدے اور قوانین کی کتاب تورات ہے، یا پھر اس کے بعد آپ سمجھیں تو انجیل ہے، اور پھر سب سے بڑی کتاب قانون کی وہ قرآن حکیم ہے. تو 4 بڑی کتابوں میں زبور جو ہے نا یہ قانون کی کتاب نہیں، یہ مناجات اور دعاؤں کی کتاب ہے، اور کچھ نصائح اس میں. تو یعنی زبور جو خاص کتاب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، اس میں ہم نے اس میں عام نصیحت کی باتوں کے بعد زبور میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. اور ویسے بھی زبور کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس قسم کی آیتیں اب بھی موجود ہیں اس مضمون کی کہ فساق و فجار لوگوں کو اللہ ہٹا کر نیک اور صالح لوگوں کو زمین کی وراثت دے گئے. تو بہرحال جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ میرے صالح بندے. اب یہ کہ زمین سے کیا مراد ہے؟
بعض حضرات مفسرین کے اس سے مراد ہے جنت کی زمین، کہ جنت کے وارث صالح لوگ ہوں گے. ظاہر بات ہے جنت میں صرف صالح لوگ جائیں گے اور غیر صالح یعنی کافر لوگ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور صالح سے مراد ہیں مومن لوگ. جیسے کہ سورہ زمر کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ الَّذِي، اللہ نے ہم کو وارث بنایا اس زمین کا. تو وارث کیوں کا؟ وارث تو اس کو کہتے ہیں جو پہلے کسی کی ہو اور اس کے جانے کے بعد دوسرے کو ملے، وراثت تو اس کو کہتے ہیں. جبکہ جنت کی زمین تو بطور ملکیت کے اللہ دیں گے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت میں جہاں ایک حصہ ملکیت کا ملے گا ایک حصہ وراثت کا بھی ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں میں ہر آدمی کے ٹھکانے بنائے. ہر آدمی کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے تو دوسرا دوزخ میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا عذر ہے اس سے بچائے. لیکن ہر آدمی کا ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے ایک جنت میں ہے. اب آخرت کے امتحان کے بعد جو کامیاب ہو جائیں گے جہنم کا حصہ ان کا رہ جائے گا، اور جو ناکام ہو جائیں گے ان کا جنت کا حصہ رہ جائے گا. تو جن کے جنت کا حصہ رہ جائے گا تو دوسرا جنتی اس کا وارث بنا دیا جائے گا کہ یہ میاں فلانے کا تھا، وہ تو آنے سے رہا، یہ بھی تیرا ہو گیا، یہ بھی تیرا ہو گیا. ایک تیری اپنی جنت ہے، یہ دوسری وراثت میں. اور اسی طرح جہنم میں یہ تو فلانے کی جگہ تھی، وہ تو آنے سے رہا، وہ تو ادھر چلا گیا ہے، وہ تیرا وہ ہے، تو یہ بھی ساتھ میں تیرا ہے. تو یوں آل ایمان کا جہنم کا حصہ کفار کو وراثت میں مل جائے گا اور کافروں کا حصہ جو جنت میں ہے وہ آل ایمان کو مل جائے گا. تو ایک طرح یہ بھی وراثت ہے. تو اس سے مراد یعنی جنت کی زمین ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے دنیا کی زمین کی وراثت مراد ہے. دنیا کی زمین کی وراثت مراد ہے. اگر دنیا کی زمین کی وراثت مراد ہے تو اس سے کون سی زمین مراد ہے؟ کیا پوری دنیا کی کہیں کی بھی زمین، یا دنیا کے اندر کوئی خاص علاقہ ہے جس کی وراثت؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے خاص زمین مراد ہے، اور وہ ہے شام اور فلسطین اور القدس. بیت المقدس کا ایریا، فلسطین کا ایریا، شام کا ایریا، جو حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ محترم اور اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ قابل قدر اور باعظمت زمین ہے. کون سی؟ القدس. جیسے فرمانا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. وہ مسجد اقصی کہ جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے. تو یہ خطہ ارضی جو ہے زمین کا یہ ٹکڑا روحانی اور مادی دونوں لحاظوں سے بڑا ہی بابرکت ہے. روحانی لحاظ سے قبلہ اول وہاں ہے جی، اور ہزارہا انبیاء کرام اس خطے میں آئے، دعوت دی، اور اسی خطے میں ان کی تدفین ہوئی. چپے چپے پہ انبیاء کرام یہ قبریں ہیں وہاں پر، اگر کہ وہ ظاہر نہیں ہے لیکن ہیں. اور مادی لحاظ سے بھی انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، سرسبز زمینیں ہر جیسی. تو اس سے مراد یعنی یہ خاص خطہ ہے، اس کی وراثت مراد ہے کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ان الارض یعنی ارض مقدس یرثها عبادی الصالحون، اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو نیک بندوں سے مراد بھی یہ امت ہے، پچھلی امتیں نہیں، یہ امت. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھا ایسا ہوا کہ اس خطہ ارضی کو فتح کس نے کیا؟
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ملک شام فتح ہوا، اور پھر عرصہ دراز تک مسلمانوں کی حکمرانی اس پورے خطے پہ رہی۔ پھر چلتے 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 آگے ایک دور ایسا آیا جس میں صلیبی جنگیں ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کی جنگیں ہوئیں، اور 80 سال تک یہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، 80 سال۔ پھر اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو توفیق دی، اس نے ان لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑ کر اس کو پھر آزادی دی، اور پھر اس کے بعد ترکوں کی خلافت کے زمانے تک پھر یہ مسلمانوں کے پاس رہا، اور سلطنت عثمانیہ کے زوال جو یاروں کی سازش سے ہوا، اس کے زوال کے بعد پھر ان لوگوں نے سب نے مل کر سازش کر کے یہاں یہودیوں کو بسا دیا، اور اس خطہ ارضی کا بڑا حصہ اب یہودیوں کے کنٹرول میں دے دیا، وہاں اسرائیل نام کی حکومت بھی قائم کر دی، اگرچہ وہاں مسلمان بھی آباد ہیں لیکن کنٹرول کافی حصے پہ اس وقت یہودیوں کا ہے۔ اب نہ معلوم کب یہ یہودیوں کی چنگل سے یہ پھر آزاد ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کا وارث اپنے صالح بندوں کو کریں، اور صالح بندوں کی جب شرط، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امت میں صلاحیت نہیں رہی جبھی تو ان کے قبضے سے نکلا، اور جب صلاحیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ پھر ان کے قبضے میں یہ حلقہ آ جائے گا۔ جی تو بہرحال اس سے یعنی یہ حلقہ خاص مراد ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، زمین سے مراد پوری دنیا، کہ پوری دنیا پہ میرے صالح بندے جو ہے نا یہ اس کے وارث ہوں گے۔ تو یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا پورا ہو چکا۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورہ مومنون حج ہے، پھر سورہ مومنون، پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا اس امت سے، جی کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم تمہیں ضرور زمین کی خلافت دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ پہلی امتوں کو ان کے دور میں زمین کی خلافت دی اور اقتدار دیا، ان کو بھی دیں گے۔ سو یہ وعدہ اللہ کا پورا ہو چکا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں دنیا کے بڑے حصے پہ مسلمان قابض رہے، اور خلافت یہ اعلیٰ منہاج النبوہ، نبوت کی طرز کی خلافت 30 سال تک رہی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، الخلافت من بعدی 30، میرے بعد میرے طرز کی حکومت 30 سال رہے گی۔ تو یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، 30 سال تک خلافت رہی۔ اس کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی، لیکن اس تبدیلی کے باوجود بھی 550 سال تک اسلام کا اقتدار دنیا کے اکثر حصے پہ تھا، اکثر حصے پہ، اور 550 سال کے بعد جب مسلمان حکمرانوں میں عیش و عشرت کا دور آ گیا، جی تو پھر زوال شروع ہو گیا، اور زوال کی ابتدا تاتاریوں سے ہوئی، منگولوں سے ہوئی، جی اور منگولوں نے ایسا حملہ کیا کہ دارالحکومت بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، 1 کروڑ مسلمان ذبح کیے گئے، علم کا سارا اثاثہ سمندر میں، دریا میں بہا دیا، اور اتنا زبردست نقصان ہوا کہ دوبارہ امت کے پنپنے کی کے امکانات نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اور پھر اسلام کی نشت ثانیہ ہوئی، لیکن جو نقصان ہو گیا وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا، آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ اور اس طرح کا نظام اور حکومت دنیا میں، حکومتیں تو بے شمار ہے ہمارے پاس، لیکن وہ چیز نہیں۔ لیکن یہ وعدہ انشاءاللہ اب قرب قیامت میں پھر پورا ہوگا، جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو ایک دفعہ پھر یرث عبادی الصالحون، زمین کی وراثت عباد صالحین کو پھر نصیب ہو جائے گی۔
اس سے پہلے اللہ بہتر جانتے کیا ہو. تو ایک دفعہ وعدہ پورا ہو چکا اور ایک دفعہ قرب قیامت میں پھر پورا ہو جائے گا. یہ بیچ کا دور ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. ان فی ھذا، بے شک اس بات میں، اس پیغام میں، لبلاغا لقوم عابدین، کفایت ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے. ان فی ھذا یعنی اس قرآن میں ایسا نظام عبادت ہے، ایسا نظام شریعت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے بس کافی ہے. جو اللہ کی عبادت کرنا چاہیں ان کے لیے یہ نظام کافی ہے. تو بلاغن کا ایک معنی ہے کفایت، اور دوسرا بلاغ کا معنی لغوی معنی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بلاغ کا معنی ہے پہنچانا، مقصد تک پہنچانا. تو ان فی ھذا، بے شک اس قرآن حکیم میں، یعنی اس کے نظام میں، اس کے قانون میں، لبلاغا لقوم عابدین، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے مقصد اور مراد تک پہنچانا ہے. اس قرآن مجید کے نظام اعتقاد، نظام عبادات، نظام سارے نظام جو قرآن میں ہیں، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو اللہ کی عبادت کرنے والے اپنے مقصد اور مراد تک پہنچ جائیں. یعنی اس کے لیے کافی مواد اس میں. اس بشارت کے بعد، اس خوشخبری کے بعد اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور شان رحمت کو بیان کرتے ہیں. جیسے خود قرآن اور نظام اسلام نظام رحمت ہے، تو ان کو لانے والے بھی سراپا رحمت ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب پیغمبر، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سب جہاں والوں پر رحمت بنا کر. ایک معنی رحمت بنا کر، ایک اس کا معنی سب جہاں والوں کے لیے رحمت. یعنی آپ سب کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. ایک یہ کہ آپ خود سراپا رحمت ہیں، دونوں باتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سراپا رحمت ہے جی، اور آپ اللہ کی رحمت کے لانے کا ذریعہ بھی ہے. آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب جہاں والوں پر رحمت کی آپ کو بھیج کر، اور خود آپ کی ذات گرامی بھی سراپا سب کے لیے رحمت ہے. تو یہ حضور کی تعریف ہوئی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، لیکن حضور نے تو دشمنوں سے جنگیں بھی لڑی ہیں، انہیں جنگوں میں مارا بھی ہے، ان کے مال غنیمت بھی بنائے ہیں. تو یہ تو رحمت نہ ہوئی، یہ تو رحمت نہ ہوئی. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ تو سراپا رحمت تھے، اور آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان پہ بادل نہ ہو اور سورج نکلے تو اس کی دھوپ ہر جگہ پہنچتی ہے، اس کی تپش ہر جگہ پہنچتی ہے جی. لیکن کوئی اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ جائے، دروازے بند کر لے، کھڑکیاں بند کر لے، اور کہے مجھے تو دھوپ نہیں لگ رہی، تو قصور اس کا ہے یا اس آفتاب کا ہے؟ آفتاب کا تو نہیں، وہ تو نکلا ہوا، وہ تو اپنی گرمی، اپنی روشنی پہنچا رہا ہے. آپ ہی اب سوراخ میں گھسے ہوئے ہیں، کمرے میں گھسے ہوئے ہیں، اور آپ اس سے روشنی نہیں حاصل کرتے جی. اور جیسے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، باران کے در لطافت تبش خلاف نیس، در باغ لالا رویت در شور افار و. کہتے ہیں کہ بارش کی لطافت میں تو کوئی فرق نہیں، بارش کی سیرابی میں تو کوئی فرق نہیں، اس کے مزاج میں جو سیرابی ہے کہ وہ ہر چیز کو سیراب کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب بارش ہوتی ہے تو باغ میں پھول کھلتے ہیں،
اور شور زمین میں کانٹے اور جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں. تو زمین کا فرق ہے نا، بارش کا فرق تو نہیں ہے. وہ زمین لاکارہ ہے، بارش تو وہاں بھی برسی تھی، اس کو سنبھال نہیں سکی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت اور سراپا رحمت بن کے آئے، لیکن کسی کا اپنا مزاج ہی بگڑا ہوا ہو اور اس رحمت سے فائدہ استفادہ نہ کر سکے تو قصور اس کا نہیں، قصور ان کا اپنا ہے، قصور ان کا اپنا ہے. اور پھر یہ کہ حضور ان سے لڑے، قتال ہوا، جنگیں ہوئی. تو بھائی بات یہ ہے کہ جسم کا علاج پہلے دواؤں سے کیا جاتا ہے، لیکن جسم کا کوئی حصہ اگر بگڑ جائے، اس میں مواد زیادہ بھر جائے اور وہ کسی انجیکشن سے، کسی ٹیبلٹ سے ٹھیک نہ ہوتا ہو، تو پھر آخر میں ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپریشن کرتا ہے. اور کبھی کبھی اس انگلی کو، اس ہاتھ کو، اس حصے کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ظلم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بلکہ خود مریض بھی کہتا ہے بڑے محسن ہیں، بڑے اچھے ہیں جی. باقی سب لوگ بھی کہتے ہیں جی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پورے جسم کا نقصان ہے، وہ مواد سارے جسم میں پھیل سکتا ہے. تو اس کا کاٹنا ہی رحمت ہے، اس کا کاٹنا ہی رحمت ہے. تو اسی طریقے سے انسانی جسم میں اگر اس قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جن کی اصلاح شفقت اور رحمت کے انداز سے نہ ہو سکے، دلائل کے ذریعے سے نہ ہو سکے، ان کے مزاج اس قدر بگڑے ہوئے ہوں کہ خود تو بگڑے تھے، وہ اوروں کو بھی بگاڑ سکتے ہیں، تو پھر رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ جسم کے حصے، انسانیت کے جسم کے حصے سے اس مواد کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے. یہی رحمت ہے. پھر اس کا چھوڑنا رحمت نہیں، ہٹانا ہی رحمت ہے. اچھا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جو نظام رحمت لائے، جو تعلیم رحمت لائے، جو اخلاق رحمت لائے، اس سے بڑی دنیا نے استفادہ کیا اور کئی لوگوں نے نہیں کیا. لیکن اگر اس طریقے سے نہیں کیا تو دوسرے انداز سے ایسا کوئی بھی نہیں جو آپ کی شان رحمت سے مستفید ہو. یعنی اگر ایک پہلو سے نہیں کیا تو دوسرے پہلو سے کیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے اندر کئی، آپ کی ذات گرامی میں کئی پہلو ہیں. دینی پہلو بھی ہے، دنیاوی پہلو بھی ہے، معاشی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، ہر قسم کے. اگر کسی نے دین نہیں اپنایا، عقیدہ ٹھیک نہیں کیا، عمل ٹھیک نہیں کیا، اخلاق ٹھیک نہیں کیے، تو حضور کی الہی تعلیم سے دنیا تو ٹھیک کر لی. اس لیے کہ جب تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو پوری دنیا کا ہر نظام بگڑا ہوا تھا. یہاں تک کہ انبیاء سابقین کی تعلیمات بھی صحیح نہیں رہی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی بنی اسرائیل کے تھے، درمیان 500 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا. 500 سال بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. تو پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات کو لوگوں نے رد و بدل کر کے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا. یہودیوں نے تورات کا، عیسائیوں نے انجیل کا. تو صحیح علم ختم. جب صحیح علم ہو تو صحیح عمل بھی نہیں ہوتا، صحیح عقیدہ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح بیچ کے عرصے سے دنیا پہ ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی اور دنیا زوال کی طرف چلی گئی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کتاب رحمت قرآن حکیم دے کر بھیجا تو نئے دور کا آغاز ہو گیا. پچھلے انبیاء کرام کی مٹی ہوئی تعلیم بھی قرآن نے اس کو روشن کر کے بتا دیا، اور نئی ترقی کی راہیں بھی
اسلام نے کھول دی. تو اگر قرآن نہ آتا، حضور نہ آتے، تو آج جو آپ دنیا میں چمک دمک اور ترقی دیکھتے ہیں اس کا نام و نشان نہ ہو. اس مادی ترقی کی بنیادیں بھی تو قرآن نے اور حضور کی تعلیمات نے رکھی. صرف روحانی بات نہیں ہے، مادی ترقی جو آپ دیکھتے ہیں یہ بھی قرآن مجید کی رہین منت ہے. تو یہ راہیں، اس رستے سے دنیا نے آج جو ترقی کی تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت سے ہی انہوں نے حصہ حاصل کیا. اگر وہ نہیں کیا تو یہ تو کر لیا کم از کم. اس لیے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد علم کی کرنیں پھوٹی دنیا میں. صحیح علم، مادی بھی روحانی بھی. ورنہ آج ترقی یافتہ قومیں جو ہیں اسلام سے پہلے یہ وحشی قومیں تھیں، درندوں کی طرح ان کی زندگیاں تھیں. یہی یورپ جو آج سب سے ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہتا ہے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا، ان کو طہارت کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ اپنی پیٹھ پہ چمڑا باندھا کرتے تھے. یہ تو دوسری اور تیسری صدی میں جب مسلمانوں نے یورپ میں قدم رکھا اور اسپین فتح ہوا، اندلس، اور اندلس میں مسلمانوں نے ایسے ترقی کے کام کیے، ایسے علم، قرطبہ کی یونیورسٹی، تو ان لوگوں نے ان سے آ کر مسلمانوں سے تہذیب اور تمدن سیکھا اور علم سیکھا ان کی یونیورسٹی میں پڑھ کر. اور انہوں نے طہارت کے، یہ فرانس جو ہے نا، انہوں نے طہارت کے طریقے سے کہ وہ انسانیت تو یہ ہے، لباس ایسا ہونا چاہیے، طہارت ایسی ہونی چاہیے، تمدن ایسا ہونا چاہیے. تو ان سے سیکھ کر یہ لوگ اس رستے پہ آئے اور ان سے تعلیم سیکھ کر انہوں نے پھر اسکول بنائے، کالج بنائے اور اس چیز کو آگے بڑھا کر یہ جو آپ کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، آج بھی دنیا میں اس کا نام ہے. 600 سال تک اس میں ابن سینا کی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھائی جاتی رہی. 600 سال تک ابن سینا 4 صدی ہجری کے مسلمان طبیب، معالج اور ڈاکٹر گزرے. اور انہوں نے علم طب میں یعنی ڈاکٹری میں القانون اور الادویہ نام سے کتابیں لکھی ہیں. القانون جس میں طریقہ علاج، اور الادویہ جس میں مختلف دوائیں، کتابیں لکھی. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا تھا کہ یہ تو میں نے شغل کے طور پہ ڈاکٹری کے فن کو سیکھا ہے، یہ میرا اصل فن نہیں ہے، اصل فن تو میرا فلسفہ. اور فلسفے میں اس نے الشفا نام کی 5 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. آج بھی دنیا میں اس کے 75% اس کے اصول صحیح مانے جاتے ہیں. دنیا ترقی کر کے کہاں پہنچی ہے؟ تو 4 صدی ہجری کے ایک طبیب اور ایک فلسفی کے جو فلسفے کے جو قوانین اور ضابطے ہیں 75% ان کو عربی سے ہی تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے مسلمان علماء کی کتابوں سے علم حاصل کیا، استفادہ کیا اور اپنی کتابیں بنا کر اصل کتابوں کو انہوں نے غائب کر دیا، اور تاکہ یہ علم کا صحرا ان کے سر پہ ہو. حالانکہ یہ یہ تو خیر طب کی بات ہے. جرمنی کے ڈاکٹر اسپرنگر، اس نے یہ جو گزشتہ صدی گزری، گزشتہ صدی 14ویں صدی، تو اس 14ویں صدی یعنی 19ویں صدی جو گزری ہے، 14ویں کی چھوڑی، 19ویں صدی کے شروع میں اس نے مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو کتاب، جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اور جس میں 30,000 حدیثیں ہیں سند کے ساتھ، صرف متن نہیں، سند کے ساتھ 30,000.
امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے، تو ڈاکٹر ستم نے اس کو چھپایا، اس کو چھاپا، اس کو نشر کیا. یہ نہیں کہ اس کی پر کوئی ایمان لایا کہ حضور کی حدیثوں میں ایمان لایا، ایمان تو نہیں لایا، وہ اپنے بدل کے. کیوں؟ اتنی بڑی ضخیم کتاب جو مسلمان نہیں چھاپ سکے، ایک جرمن والے ڈاکٹر نے کیوں چھپوائی؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیثوں سے بھی یہ سبق حاصل کرتے ہیں. حضور کو مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے، لیکن ان کو پتا کہ علم ان کی تعلیمات میں ہے. اس لیے نہ معلوم کتنا خرچہ کر کے انہوں نے مسند احمد جیسی بڑی کتاب شائع کی. تو حضور کی احادیث سے استفادہ، حضور کی پوری سیرت سے استفادہ. جی، اور یہ جرمن قوم نے جب دیکھا کہ ہمارے درمیان دوسروں کے دوران جنگیں ہوتی ہیں اور جنگوں میں بڑا نقصان ہوتا ہے، تو کوئی ہمارے پاس صلح اور جنگ کا قانون نہیں کہ جنگ کا کیا قانون ہو، صلح کے کیا قانون ہو، اور بڑا لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جنگ ہو تو صلح کے قانون بھی ہو. جی، اور کبھی جنگ ہو تو وہ بھی کسی ڈھنگ کی ہو تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. تو سوچو بچار کے بعد انہوں نے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی السیر الکبیر، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی جنگیں، آپ کے نظام جنگ، نظام صلح، جی، قیدیوں سے سلوک پر انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے، سیر کبیر. تو جرمنی نے اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے پھر اپنا ایک قانون بنایا اس کو دیکھ دیکھ کے. تو زندگی کا کون سا شعبہ ہے کہ جس میں اسلام سے ان لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا اور اسلامی تعلیم؟ اسی لیے تو ہمارے ڈاکٹر اقبال روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. وہ کہتے سیاست کی تو کوئی بات نہیں، آنی جانی چیز ہے، جی، لیکن مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار. کہ وہ ہماری کتابیں جن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے کتبخانوں میں، لائبریریوں میں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. ان کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے اپنی دنیا چمکائی اور بنائی، اور ہم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان تو نہیں لایا، آخرت کی نجات کے لیے انہوں نے تو کوئی نہیں، لیکن اپنی دنیا جو بنائی تو وہ بھی حضور کی تعلیمات سے. تو یوں رحمت سے حصہ تو ملا نہیں، بھی ادھر کا نہیں ملا، ادھر کا تو مل گیا، دنیا تو بن گیا نا، دین نہیں بنا. دوبارہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کی تعریف کے بعد کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. اللہ کی توحید کا عقیدہ آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی بنیاد ہے. تو آپ سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو آپ اعلان کر دیجئے انما یوحا الیہ، لوگو میری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ دیکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، ایک سے زائد نہیں، ایک سے زیادہ معبود نہیں. در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، ایک ہی در کے ہو جاؤ. ہر جگہ سوالی نہ بنو، ایک ہی کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ. تو اگر اللہ کی توحید کے عقیدے کے اور فوائد فرض کرے نبی ہوتے تو یہ سب سے بڑا فائدہ تھا کہ در در پہ جھکنے والی پیشانی کو ایک در کا کر دیا. ہر ایک کے سامنے کمر جھکانے کے بجائے ایک کے سامنے جھکا دی اسلام نے، اور ہر ایک کے سامنے ہاتھ اٹھانے اور ذلت کرنے کے، اس لیے کہتے ہیں اکبر کہتے ہیں خدا سے مانگنا ہے جو خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہے اے اکبر،
یہی وہ در ہے جو ذلت نہیں سوال کے بعد. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. یہاں سوال سے عزت ہے اور جہاں جاؤ گے سوال سے ذلت ہو. بھکاری آ گیا, منگتا آ گیا, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. جہاں جاؤ گے مانگو گے ذلت ہے, ملے گا بھی کچھ نہیں. اور یہ ایک ایسا در ہے کہ یہاں ہاتھ اٹھاؤ گے تو عزت ہے اور سوال کے بعد ذلت نہیں. تو یہ اسلام کا تھوڑا احسان ہے کہ پیشانی کو ایک جگہ جھکنے پہ لگا دیا, کمر ایک جگہ دوری کرنے کے لیے, قیام ایک ہی جگہ ہاتھ باندھ کر, ہاتھ ایک ہی کے سامنے, انما الہکم الہ واحد. لیکن یہ حقیقت آج امت بھول گئی ہے. اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر وہی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جی, کوئی مزاروں پہ جا رہے ہیں, کوئی مجاوروں کے پاس جا رہے ہیں, کوئی کس کے پاس جا رہے ہیں, اور کوئی سلاطین کے پاس جا رہے ہیں. یعنی پڑھا لکھا طبقہ ادھر آ رہا ہے اور جاہل طبقہ مزاروں میں جا رہا ہے. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی یوں تو 2-3 صفحے بن جاتی ہیں لیکن جو حجازی نمازی تھے وہ وصف نہیں نظر آتا. وَأَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو کیا تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو؟ میری تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ تمہارا الہ کون ہے؟ ایک. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر آپ کی اس دعوت سے یہ لوگ اعراض کریں, منہ پھیرے, تو آپ ان کو کہہ دیجئے آذنتکم علی سواء, میں نے بالکل برابر طریقے سے سب کو دعوت دے دی. سب کو برابر طریقے سے, یعنی کہ امیر کو اور دعوت دی, غریب کو اور دعوت دی. میری دعوت سب کے لیے مساوی اور برابر ہے. میں نے دعوت برابر دے دی. اب میری دعوت نہ ماننے کا نتیجہ کب نکلے گا, کیا نکلے گا؟ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, اور مجھے معلوم نہیں کہ نزدیک ہے یا دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی نہ ماننے کی پاداش میں جو سزا آنی ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ نزدیک ہے, جلدی آنے والی ہے, یا اس نے اللہ نے کوئی وقفہ رکھا ہے. لیکن بہرحال جزائے عمل سے تمہیں گزرنا ہوگا, کیونکہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اللہ تعالیٰ ہی زور کی بات جانتے ہیں اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں. اور اِنْ أَدْرِي لَعَلُّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ, میں نہیں جانتا شاید کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہو. یعنی جلدی سزا کا نہ آنا یہ تمہارے کو آزمائش ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک وقت تک تمہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اتنے گناہ اور معصیت کے باوجود جو نہیں پکڑ رہے, شاید اللہ نے کوئی تمہارے لیے مہلت کا وقت رکھا ہو, وہ تمہیں اور فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں آخری دعا ہے جو عموماً انبیاء کرام جب اپنی قوموں کو مکمل طور پہ دعوت دے دیتے تھے تو پھر فیصلے کی دعا اللہ سے کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ فیصلہ آپ کریں, میں اپنا مشن پورا کر چکا ہوں, میں آپ کا پیغام دے چکا ہوں, اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں حضور کی دعا ہے قال رب احکم بالحق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پروردگار آپ انصاف کا فیصلہ اب کر لیجئے, میں نے آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیا, ٹھیک طریقے سے برابر طریقے سے پہنچا دیا, اب آپ انصاف کا فیصلہ کیجئے. اور پھر فرماتے ہیں ہم اللہ سے مایوس نہیں, پر امید ہے, اس لیے کہ وربنا الرحمن,
ہمارا پروردگار بے حد مہربان ہے. جی المستعان علی ما تصفون، اور اے کافرو جو تم ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو یا اس کے دین کے خلاف پلان بناتے ہو، اللہ ہی سے مدد حاصل کی جاتی ہے کہ ہماری مدد اللہ کرے اور تمہاری ان کارروائیوں کو ناکام بنائے. ہمارا رب رحمان ہے، ہم اس سے پوری امید ہیں. المستعان، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان چیزوں کے خلاف جو تم بیان کرتے ہو، اللہ کی شان کے خلاف، نبی کی شان کے خلاف، دین کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ فیصلہ کرتے ہیں. یہ ہے سورہ انبیاء اور اس کا اختتام ہو گیا. اور میں تھوڑی سی بات اگر آپ چاہیں تو محرم کے بارے میں کر سکتا ہوں. نہیں اور بات صرف یوم عاشور کے بارے میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ قیام اللیل، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزے، افضل روزے، فضیلت والے روزے رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد، کیونکہ فرض روزہ وہ تو سب سے ہی افضل ہے، اس یعنی فرض روزے کے مقابلے کی بات تو نہیں. تو رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں افضل روزے اللہ کے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو. لیکن اللہ وہ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو. اور بہترین نماز فرض نماز کے بعد قیام اللیل، رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز. تو یہاں نفلی روزوں میں جو فضیلت والا روزہ ہے اور نفلی نمازوں میں جو فضیلت والی نماز ہے، اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا. لیکن نفلی روزوں کے بارے میں ایک قاعدہ یہ سمجھ لیجیے کہ نفلی روزوں میں وہ روزے جو فرض روزوں سے پہلے یا بعد میں کیے جاتے ہیں وہ باقی سب نفلی روزوں میں افضل ہیں، اور ان کا ثواب فرض روزوں کے برابر دیا جاتا ہے. لیکن جو فرض روزوں سے آگے پیچھے نہیں، بعد میں ادھر ادھر ہیں، تو پھر ان میں جو فضیلت والے ہیں تو اس کی بات اس حدیث میں کی جا رہی ہے. یعنی ان نفلی روزوں کی نہیں کی جا رہی جو فرضوں کے آگے پیچھے ہیں. تو فرضوں سے آگے پیچھے کیا؟ شعبان کے روزے اور شوال کے روزے. شعبان کے روزے اور شوال کے روزے تو سب نفلی روزوں میں افضل ہیں، اس لیے کہ وہ رمضان کے فرض روزوں سے کچھ آگے کچھ پیچھے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نفلی نماز جو ہم فرضوں سے آگے پیچھے پڑھتے ہیں وہ سب نفلوں میں افضل ہے، ٹھیک ہے نا. اور باقی نفل جو فرضوں سے آگے پیچھے نہیں، پھر ان کا معاملہ الگ ہے. تو فرضوں سے آگے پیچھے جو نفل پڑھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ. یہ ہمارا نام ہے، ورنہ وہ بھی نفل ہے، کیونکہ فرض کے علاوہ ہر نماز نفل ہوتی ہے. لیکن وہ فرضوں سے آگے پیچھے ہیں تو سنت موقدہ. تو سنت موقدہ باقی نفلوں سے افضل ہے. تو جو اس حدیث میں قیام اللیل کو افضل کہا ہے فرضوں کے بعد، تو یہ سنت موقدہ کے علاوہ ہے. تو اسی طرح سے حدیث میں جو شہر اللہ المحرم کی روزے کو افضل کہا ہے وہ شوال اور رمضان کے روزوں کے علاوہ ہے. اس لیے کہ یہ نماز یا وہ روزے جو فرضوں کے آگے پیچھے ہیں
وہ ہیں تو بے شک ادا کرنے کے لحاظ سے نفل، لیکن ان کا ثواب فرض جیسا ہے۔ اسی لیے حضور سے فرما کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ حالانکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، شوال کے روزے 6 نفل ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جیسے کہ سال بھر کے فرض روزے رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ 10 مہینے کے روزے تو فرض روزوں کے برابر ہوں گے اور 6 روزوں کے بدلے میں جو ہیں 2 مہینے کے جو روزے بنتے ہیں وہ نفل نہیں کہا، جیسے کہ فرض روزے اس نے سال بھر کے رکھے۔ یہ 6 روزے ہیں تو نفل، لیکن ان کا ثواب فرض ہو جیسا۔ تو یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں جن نفلی روزوں کو افضل کہا ہے محرم کے، وہ شوال اور رمضان کے یعنی شعبان کے روزوں کے علاوہ، لیکن اس میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحج کے پہلے 9 روزے وہ زیادہ افضل ہیں، بالخصوص اس میں 9 ذی الحج کا عرفے کا روزہ کہ جس سے حضور نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن عاشورے کے روزے کو فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عاشورے کے روزے کے علاوہ پورے محرم کے روزے اگر کوئی نفلی رکھے تو یہ باقی سارے مہینوں کے نفلی روزوں سے افضل ہے۔ تو حدیث کا منشا کیا ہے؟ 1 2 نہیں، پورے محرم کے روزے اگر نفلی رکھیں تو یہ دوسرے مہینے کے پورے مہینے کے نفلی روزوں سے افضل ہے۔ بہرحال اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی افضلیت بیان کی، اور اس میں خاص طور پہ جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کی یعنی بات الگ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میں امید رکھتا ہوں کہ اس ایک روزے سے اللہ سال گزشتہ کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سال گزشتہ کے ساتھ پہلی بات تو حدیث میں ہی بتائی کہ اللہ نے اس مہینے کی نسبت جو ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی شہر اللہ، اور یہ مہینہ 4 باعزت مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ نے روز ازل سے عظمت دی ہے۔ قرآن حکیم میں کہ سال کے مہینے 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، 4 مہینے سے۔ تو یہ عزت اس وقت سے اللہ نے دی ہے جب سے مہینوں کا سسٹم اور نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ ان میں 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ایک الگ ہے رجب المرجب۔ اور پھر محرم کی ان میں خاص بات یہ کہ اس کو شہر اللہ کہا، اور جس چیز کی نسبت اللہ اپنی طرف کرے اس کا مقام بھی بلند ہوتا ہے، جیسے شہر اللہ، جیسے رسول اللہ، جیسے بیت اللہ، جیسے ناقت اللہ۔ تو یہ نہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی تو باقی اللہ کی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن یہ جو اپنی طرف نسبت کی تو اس کا مقام بلند کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ 4 عزت والے مہینوں میں سے ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، پھر اس کا اور احترام واجب ہے۔ تو اب ایک تو ضروری بات یہ ہوئی کہ اس مہینے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، اور ڈبل طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر بے حرمتی ہو گئی تو نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ اسی لیے تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے عزت والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تو اپنے اوپر ظلم کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو مارو پیٹو نہیں یا اپنے بھوکا نہ رکھو، اکثر مطلب یہ کہ کوئی گناہ کر کے، کیونکہ انسان اپنے اوپر جو ظلم کرتا ہے تو وہ گناہ سے ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آج تو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کا کیا ظلم کر رہا ہوں، لیکن کل جب بھگتے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ ہائے میں نے کیا اپنے ساتھ کیا۔
تو ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اگر نیکی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو کوئی اتنی بات نہیں، لیکن گناہ کر لیا تو ظلم ڈال دیا. تو پہلا کام تو یہ کہ گناہ نہ کیے جائے، احترام کیا جائے. اور ان مہینوں کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کیے جائے. اور مقررہ عبادت جو ہے فرض وہ لازماً کی جائے، اس کا نہ کرنا بھی ظلم ہے. ہاں نفلی عبادت کی آپ کو مرضی ہے، کر سکتے تو کریں، ثواب ہے، نہ کر سکتے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن فرض عبادت کو چھوڑنا ظلم، گناہ کا کرنا ظلم. تو ظلم ہر وقت ظلم ہے، یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کرتے رہو. گناہ ہر وقت گناہ ہے جی، کبھی نہ کرو. لیکن پھر جس کو اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے، میں نے عزت دی ہے، اس میں کرو گے تو پھر گناہ کی شناخت قباحت بڑھ جاتی ہے. جیسے جھوٹ بولنا باہر بھی گناہ ہے، بازار میں بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں ہاں یا تو زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام زیادہ ہے. تو اس لیے پہلا کام تو یہ کہ محرم کے پورے مہینے میں ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. اور بدقسمتی سے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو سارا مہینہ ہی ان لغویات میں گزرتا ہے. اللہ ہمیں بچائے جی. لیکن ہم ٹی وی کے سامنے جائیں پت پک جائیں، یعنی چند لوگ کرتے ہیں لیکن تماشا تو سبھی دیکھتے ہیں. ہاں جب تماشا دیکھتے ہیں تو تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں. جو تماشا دیکھتے ہیں نا وہ خود بھی تماشا پر بن سکتے ہیں. اس لیے خرافات میں نہ پڑھیے نہ خرافات دیکھیے، نہ اپنے ذہنوں کو گندا کیجیے جی. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسرا یہ کہ مقررہ عبادت کریں. اور اس مہینے کی خاص عبادت صرف یوم عاشور کا روزہ ہے. یوم عاشور کا روزہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا. یعنی یہ روزہ ایسا عجیب روزہ ہے، ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلی ملتوں میں بھی یہ رکھا جاتا تھا. نوح علیہ السلام بھی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے، بنی اسرائیل بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ مشرک ہو کے بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے مکہ. اور جب حضور مدینہ تشریف لائے تو یہ روزہ فرض ہو گیا. وہاں نفلی طور پہ رکھتے تھے مکہ میں، مدینہ میں آئے تو 2 سال فرض رہا. 2 سال کے بعد رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی. اور جو عبادت پہلے فرض تھی اس کی فرضیت ختم ہو جائے تو اس کا نفل ہونا باقی نفلوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے روزہ فرض ہے. اب شاپ یعنی اس کا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن پھر بھی آپ تاکید اتنی کرتے تھے کہ ماؤں سے کہتے تھے کہ وہ بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی عادت ڈالے. بچوں کو بھی یہ روزہ آپ نے باقاعدہ مدینہ شہر میں اعلان کرایا تھا. اور پھر آخر میں جب آپ کو معلوم کہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک اور ملا کے رکھوں گا. لیکن اگلے سال پھر زندگی نے وفا نہیں کی تو گویا امت کے لیے اب کیا ہے 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 10 یا 10 11 تاکہ حضور کی منشا پوری ہو جائے. تو عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں، اس کے ساتھ آگے پیچھے ایک روزہ اور رکھیں اور خرافات وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں. تاریخی لحاظ سے بڑی عجیب و غریب باتیں سامنے آتی ہیں. خطیب بغدادی ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں جی بغداد کے، انہوں نے تاریخ بغداد پہ تاریخ کتاب لکھی، ہسٹری کی تاریخ بغداد میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لکھی ہے. روایت کی سند تو زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن بہرحال لکھی ہے. کہتے ہیں کہ پرندوں میں ایک پرندہ ہے سرد، اردو میں کہتے ہیں لٹورا. آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. وہ چڑیوں ہی کا شکار کرتا ہے. موٹی چونٹ، موٹا سر ہوتا ہے، اوپر سے سبز نیچے سے سفید ہوتا ہے.
تو کہتے ہیں وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا مزاج ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں روٹیاں چورا کر کے چیونٹیوں کو ڈالا کرتا ہوں۔ میرا تجربہ ہے کہ عاشورہ کے دن چورا ڈالوں تو نہیں کھاتا، عاشورہ کے دن ڈالوں دن کے وقت نہیں کھاتی، مطلب روزہ ہو شام کو۔ اور کیسے بھی وہ بعد ایک بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی ملا جو کسی دیہاتی علاقے میں سفر پہ گیا تھا، تو اس نے ایک قصہ سنایا کہ میں ایک دیہات میں پہنچا تو دیکھا لوگ دھڑا دھڑ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار اتنے جانور ذبح کر رہے ہیں، چھوٹی سی آبادی ہے، عید کا دن تو ہے نہیں، یہ کیا؟ اس نے کہا آج درندوں کی افطاری کا دن ہے، وہ عاشورے کا دن تھا، درندوں کی افطاری؟ ہاں آپ ٹھہرے، آپ کو ہم منظر دکھاتے ہیں۔ خیر نے گوشت تیار کیا، شام ہوئی تو اس مسافر کو لے کر گئے، ایک گارڈن تھا، باغ تھا، اس میں کہا آپ یہاں بیٹھے۔ انہوں نے گوشت کی پورے باغ کے چاروں طرف یعنی لگائے، پلیٹیں ڈالا، جس میں جیسے بھی اس میں ڈالا۔ عصر کے بعد دیکھا تو جنگل سے درندے آ گئے، بہت سارے مختلف آئے اور آ کر سب بیٹھ گئے، گوشت سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی اور سب نے منہ آسمان کی طرف کیے۔ دیر تک جو ہی سورج ڈوبا تو گوشت پہ جھپٹ پڑے۔ تو لوگوں نے کہا یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے اور اس دن ہم ان کی افطاری کا انتظام کرتے ہیں اور یہ سارے درندے اس دن افطار کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی تاریخی بات نہیں، یہ واقعی بات ہے، واقعی تاریخی بات ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا کائنات میں کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کیا کچھ کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا مقدس دن ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کیا گناہ معاف کیا اس دن، اور دوسری کا بھی گناہ معاف کریں گے اگر گناہ معاف کرانا چاہے۔ کیا مطلب کہ آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشور کو قبول ہوئی۔ آدم صاحب کو گناہ نہیں تھا لیکن کہ لغزش ہوئی تھی، اور اس لغزش پہ وہ دنیا میں جنت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ 300 سال روتے رہے، 300 سال 300 سال کے بعد یوم تشکر کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس دن روزہ رکھو۔ وہ بھی رکھتے تھے، بنی اسرائیل بھی رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی پہاڑ پہ اسی دن آ کے رکی تھی، تو نوح علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی، اور خود ان کو بھی مچھلی کے پیٹ سے رہائی اسی دن ملی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو قافلے والوں نے اسی دن ان کو یوم عاشور کو یعنی کنویں سے نکالا تھا۔ تو مطلب ہے کہ یہ دن ایسا ہے کہ ایک تاریخی دن ہے، اور تاریخ کے بڑے بڑے کام اس کے اندر انجام ہوئے، اس لیے اکثر قوموں میں اس کی یعنی روزہ ہوا اور توبہ اور استغفار والا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دن کی عظمت، اس مہینے کی عظمت کے پیش نظر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیک اعمال کی حسب توفیق یعنی نیک اعمال انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔